ایک حدیث پاک ہے موطا امام مالک اور مسند احمد بن حنبل دو امام فقہ دے جندے مجموعہ ہے حدیث موطا امام مالک حدیث دا سب تو پہلا صحیح ترین احادیث دا سب تو پہلا مجموعہ، اور مسند احمد بن حنبل بھی حضرت امام احمد بن حنبل دا سب تو بڑا تعداد دے لحاظ نال سب تو پہلا اور سب تو بڑا مسند 40,000 دے قریب احادیث دا مجموعہ، اور دوئیں فقہ دے بھی امام جہاں فقہ دا امام ہوندا ہے کیونکہ حدیث محدثین تے فقہا دا کم اگرچہ وہ ایک بے دے قریب ہے، انٹر ڈیپینڈنٹ ہے سارا سلسلہ، لیکن تھوڑا جہی نیچر آف جاب جو رہے یا نیچر آف انٹرسٹ جو ہاں دا اسی فرق ہے۔ محدثین دا کم ہے حدیثاں کو جمع کرنا تے اکٹھا کرنا، اور فقہا دا کم ہے ایک حدیث تے مہینہ مہینہ بعض اوقات سال سال غور کرنا کہ کیڑے کم کرن دا حکم پئی فرمائے، کتنے مسئلے حل ہو سکتے، کتنے مسئلے اخذ ہو سکتے۔ اور حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور تابعی ہیں، وہ فرمائیں میں جامع مسجد دمشق دے بھی داخل ہویا، اور یہ دور ہے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمائیں کہ جو مسجد وچ گیا فیضا فتن براق الصلایا، میں ایک بندہ ڈٹھا ایک جوان بیٹھے جہدے دند بجلیاں چمک دے پے، براق الصلایا جوان ہے بالکل، اور سونے یعنی دنداں دا حسن بیان فرمایا، دندان مبارک دا حسن ہے کہ جی میں منہ چ روشنیاں تے شواواں نکتیاں پئیاں، فرمائیں وَإِذَا النَّاسُ مَعَهُ فَإِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَسْنَدُوهُ إِلَيْهِ وَصَدَرُوا عَنْ رَأْيِهِ، میں ڈٹھا کہ لوگ علم دی گفتگو سجے کھبے مختلف حلقاں دی جوندی پئی، جہاں کوئی مسئلہ جو کو سمجھ نہیں آندا یا اگر کوئی اختلاف پیدا ہوئے تے کہیں معاملے دے فہم دے باب تو سارے رجوع کرے نے اس جوان جو، اور یہ جوان جیری گال آگ چھوڑے بس وہ حرف آخر ہوتا ہے، کوئی اس کو نہیں آتا کہ میں نہیں تھی میں اس دی ہر گال حرف آخر سمجھی ہوئی تھی۔ فرمائیں فسألت عنہ، میں پوچھا بھئی جنا کون ہے جوان، بڑھڑے بڑھڑے جڑے بھی دے کول آندن سارے، اور جیری گال آگ چھوڑے اس دے بعد سارا دی ایسی تشفی ہو ویندی ہے، ایسی تسلی ہوندی ہے علم دے باب وچ، ایسی تسکین حاصل ہو ویندی ہے کہ ہر کوئی خاموش ہوئے۔ فرمائیں فقیلا ھذا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، کہ اللہ دے رسول دے صحابین حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جوانی دی عمر شہید ہوئے، امواس دی وبا دی بھی شہید ہوئے 18 ہجری، اور این جوانی 37-38 سال دی عمر مبارک، یہ جوان پتہ نہیں اسے لے عمر کتنی ہو سی یہ لے حضرت ابو ادریس خولانی زیارت پہ کرے دن جامع مسجد دمشق۔ فرمائیں میں کو ظاہر ہے ساری مسیت جو ایک بندے دے ترڑتی پئی ہوئے اور ادا ایک لفظ اندے واسطے حرف آخر بن ونجے علم دے باب سند سمجھا ویندا پیا ہو اس جوان دا لفظ، تو محبت تو خود بخود دلن پیدا تھی وے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دلن دے وچ جڑے بیج رکھن اہل ایمان کو اللہ نے نوازے، تو اہل ایمان دی دلن دے وچ چنگے جڑاں دی محبت دا پیدا ہونا بھی بالکل اللہ دے فضل دے نال وہی فطری معاملہ ہے۔ فرماتے میرے دل وچ محبت پیدا ہوئی کہ اس جوان دی قریب کو زیارت کرا، فرمائیں فلما کان من الغد، اون بار تا موقع نہ مل سکا، لیکن یہ اگلا نہیں ہویا حجرت فوجدته قد سبقني بالتحجیر، زور دی نماز دے ویلے میں گیا اور وہ میرے کو پہلے زور دی نماز اپنی سنت شروع فرما چکے ہیں، فوجدته یصلی، میں پہنچا تو آپ نماز شروع فرما چکے ہیں، لہذا میں فانتظرته حتی قضا صلاته، میں انتظار کیتا کہ آپ جو نماز پر فارغ ہو ونجن تو وقت میں زیارت شرف حاصل کروں، ثم جئته من قبل وجهه، کہ آپ نماز پر فارغ ہوئے تو میں آپ کے چہرے والے پاسوں سامنے کو آیا، جی میں سنت طریقہ ہے کہ شخص دا ہاتھ ملاونا ہوئے سلام کرنا ہوئے تو دے سامنے کو آنا چاہیے، یہ کنڈو پچھو عموماً بندہ رش دے وچ سجو کھبو بھی ہاتھ ملیندا بتاؤں دے تو کچھ چیزاں ایسی منع تو نہیں، لیکن بہرحال سنت سنت ہے، سنت کی جی روشنی تے جی آسانی اور جی فیض اور خیر موجود ہوئے تو اس تے عمل کرنا چاہیے تاکہ اگلے کو پتہ ہوئے سنان کی اور پہچان کے جڑا مسنون طریقے ہے اون دے نال استقبال ہی کر سکے اور دوجے دا سلام ہی کر سکے یا مصافحہ بھی کر سکے۔ فرمایا میں سامنے کو آپ کی خدمت ہی جایا فسلمت علیہ، میں سلام کیتا، ثم قلت واللہ انی لا احبک للہ، وقت بعد میں آکھا اللہ دی قسم ہے میں کو تیرے نال اللہ واسطے محبت ہے،
یہ کلمات کی اللہ دی قسم اٹھا واللہ انی لا احبک فی اللہ یا انی لا احبک للہ، میں اللہ واسطے تیرے نال محبت کرے. فرمایا فقال اللہ، فرمایا میرا جواب سن لو، فرمایا واقعی اللہ دی قسم ہے. فقلت واللہ، میں وقت عرض کی تھی سونا ہاں اللہ دی قسم. آپ نے وقت پوچھا اللہ کہ اللہ رب العزت دی قسم. 3 دفعہ آپ نے سوال دہرایا، میں 3 دفعہ قسم اٹھائی. فرمایا جی میں 3 قسمیں چاہیے دی فاخذنی بحبوۃ رداء، چونکہ کھڑ کے زیارت کی تھی نے آپ نے میری چادر دا پلو نپا اور فحبذنی الیہ، اپنے پاسے چھکا میں اپنے قریب کیتا اور قریب کر کے آقا فقال ابشر ود مبارک ہوئے تھے، اگر اللہ واسطے محبت پالی ہوئے تھے میرے نال دوتے کو مبارک ہوئے، بشارت ہوئے تیرے واسطے خوشخبری ہوئے. اور خوشخبری کیا ہے؟ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات دے سب تو سونے بول اللہ دے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جن دے بولن دی انتظار آسماناں تے ہوندیاں پئی، جن دے سونے لباں کو لکھتا ہویا ایک ایک لفظ موتیاں بھرا ہے، ایک ایک لفظ قیامت تک روشنیاں ونڈن والا ہے، قیامت تک دے اندھارے ختم کرن والا ہے، اور قیامت تک لوگوں کو جیون دے اصول ضابطے طور طریقے سکھاون والا ہے، لوگوں دی تربیت فرماؤ. اس ہستی کو میں فرماندے ہوئے سونا حضرت معاذ بن جبل حدیث پاک بیان فرمائی. قال اللہ تبارک و تعالی، اس سونے رسول نے فرمایا کہ اللہ سونا فرمایا، یعنی حدیث قدسی اللہ دا فرمان اللہ دے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان کو جاری ہو کہ رب سونا فرماندے واجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتوازرین فیہ. یہ 4 خوش قسمت لوگوں واسطے اللہ فرماندے میری محبت واجب ہو گئی، لازم ہو گئی. پہلے کون ہیں؟ للمتحابین فیہ، یہ گالوں سجنا کی میں کچھ فائنہ اللہ واسطے محبت ہے. اور آپ نے ابشر فرمایا، مبارک دیتی، بشارت دیتی، فرمایا تے کو مبارک ہوئے. اللہ سونا فرماتا ہے کہ بے شک میری محبت لازم ہو گئی ہے ان شخص واسطے، انہاں لوگاں واسطے متحابین فیہ جڑے میری خاطر آپس میں محبت کرے دے، جے محبت کرن دا مقصد اللہ دی ذات گرامی ہو. محبت دی کوئی بئی وجہ تے کوئی بئی بنیاد نہ ہوے، صرف اللہ سونے دی ذات دا حوالہ. اور والمتجالسین فیہ، اور انہاں واسطے بھی اللہ دی محبت واجب ہو گئی ہے جڑے اللہ واسطے مل باندھے ہو. الحمدللہ یہ مجلس مل باندھ دا مقصد دین کو سمجھنا ہے، اور دین کو سمجھنا ہر دور دے مطابق، ہر دور دے مسائل ہمیشہ رہن، فتنے بھی رہن، مسائل بھی رہن، رولے بھی رہن، اختلافات بھی رہن، اور اس اختلافات بعض اوقات جنگ و جدل دی حد تک بھی پہنچ ویندے ہیں. لہذا فتنہ دے دور دے وچ فتنہ کو بچ کے حقیقی دین دے تے عمل کرن اور اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنا کے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دی قرب وچ خود کو گنا بنا، یہ ہمیشہ ہی ضروری لیے، لیکن آج کل سب کو زیادہ ضروری ہو، کیونکہ پہلے کہ فتنے دی خبر پہنچن تے ٹائم لگ دے ہوندے ہیں، ہن ایک لمحے دے وچ رولے ان کے جڑے انسان دی ہیمر کریں جویں ہتھواڑا مارا ویندا کہ شے تے ایویں کناں دے تے ہیمرنگ پئی ہوندی. لہذا الحمدللہ سارے باون دا مقصد ہے کہ اس دین کو سمجھوں، اپنے سینے روشن کروں اور عمل دی آراما اللہ تعالیٰ کرم فرماوے کہ ان دے مطابق سارے واسطے آسان ہو گیا. والمتجالسین فیہ، فرمایا جی اللہ واسطے مل باندھن اللہ دی محبت لازم ہو گئی، یعنی اللہ دے محبوب بننا. اے جیویں بھی ہن لیکن اللہ واسطے جڑے آ کے بیٹھے ہزاراں میلاں دے باوجود بھی اللہ دے محبوب ہیں. فرمایا والمتزاورین فیہ، تیجے لوگ جڑے اللہ واسطے بیٹھ نہیں سکتے لیکن زیارتاں کریں نہیں بیٹھ، زیادہ دیر باون دا ویل نہیں ہوندا. محبت والے تو اگر مدارج دیکھو کہ محبت واسطے ملن بھی ضروری نہیں، ظاہر ہے ملے بغیر بھی محبت انسان دی ہوندی ہے. کوئی میلاں تے وسدا پیا ہوئے انسان دل وچ محبت پالی پیا ہو، وہ جڑا مل نہیں سکا وہ بھی اللہ دا محبوب ہے، اس وجہ بول کے اندے دل وچ اللہ دے محبوباں دی محبت ہے. اور ول جے کوئی شرف ملے کہ اللہ دے محبوب اللہ دے پیارے بنداں دے نال اللہ سونے دی وجہ کول انہاں دی مجلس اور انہاں دی محفل دے وچ باون دا شرف تے سعادت ملی. یعنی اس دے وچ یہ نہیں کہ کوئی انہاں دے وچ بہت چنگے تے بے گندے سارے ہکو جے ہن، لیکن جڑا پوائنٹ ملاون دا ہے نا صرف او ہے فیصلہ تھی نہ پیا ملے اللہ واسطے بیٹھے. تو حضرات تشریف گنائے پہ کوئی واسطے نہیں کہ میں کوئی آسمان تو لکھا بیٹھا. الحمدللہ اسا سارے کلمہ پڑھن والے ہیں تے سارے برابر ہیں، کوئی کہندے کول وڈا نہیں تے کوئی کہندے کول چھوٹا نہیں. اللہ دی بارگاہ دے وچ چنگا جنا او ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
اور اتقا دا پتہ اس کو ہے بھی کائنات کو ستھرے کپڑا نال پتہ نہیں لگتا جو اندر کیا ہے. لیکن جنہیں واسطے اسا مل بیٹھے ہیں وہ واسطہ وہ دی ذات ہے. سارے وچوں اعلیٰ و افضل دا کوئی دعویٰ نہیں، لیکن یہ دعویٰ ضرور ہے کہ حدیث آدھی اللہ واسطے مل بیٹھے ہیں تو جتنے گندے بھی ہوں ان پہ وقت بھی اللہ دے محبوب بن گئے. بھائیاں نہ لیکیاں چھوڑو انہاں دیاں، لیکن یہ ہکو حوالہ اللہ دی محبت دا مستحق بنا لے کہ ہن تے چنگے جانے بنے بیٹھے اللہ واسطے آئے بیٹھے بھاویں ہزار اپنے وقت بھی نہ بنا لے. کتنے قیمتی گھڑیاں کو ضائع کرنے والے، کتنے غلط کماں دے وچ اپنا قیمتی وقت پر قیمتی دولت کوئی نہیں دنیا دے اس کو وناون والے، لیکن چند لمحے جڑے اللہ واسطے مل کے بیٹھے اللہ سونا فرماندا ہے وجبت محبتی للمتجالسین فیھا، جی میرے خاطر مل بیٹھے ہن میری محبت لازم ہو گئی انہاں واسطے، ہن میرے محبوب بنے بیٹھے میں جو کچھ بھی ول متزاورین فیھا. تیجا درجہ ہے کہ جڑے محفل وچ نہیں اللہ واسطے مجلساں نہیں سجا سکے لیکن ول متزاورین فیھا زیارتاں تے کر سکدے اللہ دے پیارے بندہ کو کچھ دیر ڈیک چھوڑنا. اللہ فرماتا ہے جے ڈیک چھوڑے وہ بھی اللہ دا محبوب بن گیا. اللہ واسطے رٹھا کہندے چہرے کو فرمایا چہرہ بندے دا ہی، لیکن بندے دے چہرے نے دیکھن والے کو اللہ دا محبوب بنا چھوڑا. اللہ دا قرب مل گیا جنے کو تک کے تے جنے دا منہ دے. اور چوتھی شے والمتبازلین فیھا، جڑے ایک بے دا تعاون کرے نے اللہ واسطے، ایک بے دی مدد کرے نے. کوئی غریب ہے دو چار پیسے تھوڑی جیب وچ ودن تے ای واسطے نہیں ودے جو ساری عمر سامنے پیرا میں نہیں. آج اپنا سونا کرو. میں ہمیشہ یہ گال کرنا الحمدللہ میرا ناقص فہم دین ہے. جی اپنا اج سونا کیتے وہ کل ہو سونا کریں جا کل دا مالک. اپنے اج کو سونا کرو اور اج پیسے اکٹھے کرنا سونا نہیں تھیندا، اج پیسے خرچ کرنا سونا تھی. اور جے اپنے اوتے پیسے نہیں لے سارا دن سام کے رکھی لیے ظاہر ہے اس نے اپنی زندگی بھی سوکھی نہیں کی تھی. سجے کھبے پتہ نہیں کتنے مستحقین موجود ہیں، کتنے ضرورت مند موجود ہیں، کتنے موقع ملن پیسہ نال جنت مل گھنن دے، پیسہ نال اللہ دی محبت مل گھنن دے. اور وہ موقع گویندا رہ گیا، انسان وجیندا رہ گیا، ضائع کریندا رہ گیا. سونا فرماندا ہے والمتبازلین فیھا کہ اللہ سونا فرماندا ہے کہ میری محبت انہاں واسطے بھی لازم ہے جتھا ملن دا معاملہ ہی نہیں، مجلس دا معاملہ بھی نہیں، پروں بہ کے محبتاں پالن دا معاملہ بھی نہیں. والمتبازلین فیھا جائے پیسے لا چھوڑے اللہ واسطے کہ غریب دی مدد کر چھوڑیے. فرمایا وہ بھی اللہ دا محبوب بن گیا.